اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم واحشرنا معاہم. روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال لی یا فاطمة انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابت من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالقصاء الیمانی وغطینی بہ. قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فاتیتہ بالقصاء وغطیتہ بہ وسیرت انظر الیہ واذا وجهه یطلع نورا کانہ بدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کان رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک نائم تحت الکساء فاقبل الحسن علیہ السلام نائب الکساء وقال السلام علیک یا جد السلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت هذا الکساء فقال له نعم قد اذنت لك فدخل الحسن علیہ السلام معه تحت الکساء. قالت فاطمة سلام اللہ علیہ فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کان رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک واخاک نائمان تحت هذا الکساء فادن الحسین علیہ السلام نائب الکساء وقال السلام علیک یا جد السلام علیک یا من اختار اللہ اتاذن لی ان اکون معکما تحت هذا الکساء فقال له نعم قد اذنت لك یا حسین فدخل معهم الحسین تحت الکساء. قالت فاطمة علیہ السلام فما كانت الا ساعة واذا بأبي الحسن علی علیہ السلام قد اقبل فقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمة انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کان رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ فقلت نعم ہوا ما ولدیک نائم تحت هذا الکساء فاقبل علی علیہ السلام نائب الکساء وقال السلام علیک یا من اختار اللہ اتاذن لی ان ادخل معکم تحت هذا الکساء قال نعم قد اذنت لك فدخل علی علیہ السلام معهم تحت الکساء. قالت فاطمة سلام اللہ علیہا ثم اقبلت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاه والسلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معکم تحت هذا الکساء قال نعم قد اذنت لك فدخلت معهم تحت الکساء. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الکساء قال الله تعالى اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي اني ما خلقت سماء مبنية ولا ارضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا
فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فبت الأمين جبرائيل وأقبل النحو الكسائي وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فوزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. عزیز و کربلا میں سبت پیغمبر کا چہلم ہے. عزیز و کربلا میں سبت پیغمبر کا چہلم ہے. شہید ظلم مقتول جفا سرور کا چہلم ہے. عزیز و کربلا میں سبت پیغمبر کا چہلم ہے. اسیران ستم زندہ سے آئے ہے رہا ہو کر. اسیران ستم زندہ سے آئے ہے رہا ہو کر. حسین بے نوا و بے وطن بے گھر کا چہلم ہے. عزیز و کربلا میں سبت پیغمبر کا چہلم ہے. زہیر و وہب قلبی مسلموں جونو حبیب و حر. زہیر و وہب قلبی مسلموں جونو حبیب و حر. 72 جان ساران وفا پرور کا چہلم ہے. عزیز و کربلا میں سبت پیغمبر کا چہلم ہے. بلال و قاسم و عباس کو اون و محمد کو. بلال و قاسم و عباس کو اون و محمد کو. زمانہ رو رہا ہے شہ کے ہر یاور کا چہلم ہے.
عزیز و کربلا میں سبت پیغمبر کا چہلم ہے، کہیں گش میں ہے لیلا اور کہیں بانو تڑپتی ہے، کہیں گش میں ہے لیلا اور کہیں بانو تڑپتی ہے، علی اکبر کا چہلم ہے، علی اصغر کا چہلم ہے، عزیز و کربلا میں سبت پیغمبر کا چہلم ہے، جگر تھامے ہوئے زینب پڑی ہے ایک تربت پر، جگر تھامے ہوئے زینب پڑی ہے ایک تربت پر، لہو روتا ہے دل پردیس میں سرور کا چہلم ہے، عزیز و کربلا میں سبت پیغمبر کا چہلم ہے، کرے کیا بے سر و ساما ہے غربت میں نبی زادی، کرے کیا بے سر و ساما ہے غربت میں نبی زادی، دلائے فاتحہ کس کس کا جب گھر بھر کا چہلم ہے، دلائے فاتحہ کس کس کا جب گھر بھر کا چہلم ہے، عزیز و کربلا میں سبت پیغمبر کا چہلم ہے، عزا خانوں سے اکبر اٹھ رہا ہے شور ماتم کا، عزا خانوں سے اکبر اٹھ رہا ہے شور ماتم کا، محبان علی میں دلبر حیدر کا چہلم ہے، عزیز و کربلا میں سبت پیغمبر کا چہلم ہے، شہید ظلم مقتول جفا سرور کا چہلم ہے۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم ابراہیم چنوئے، شیرین چنوئے، اشرفی آپا چنوئے، حاجی قاسم میٹھا، گلشن مسٹری حاجی میٹھا، حاجی نثار حسین، راجہ حسین سابو والا، حاجیانی امینہ بائی بنت حسن علی، رشیدہ بائی بنت حسن علی اور کل مرحومین مومن اور مومنات کی روح کو ایصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین، امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ عزیزان گرامی، آزادائے امام مظلوم کربلا، سوران اسیران کربلا، آج روز اربعین ہے۔ اربعین یعنی کربلا والوں کا چہلم کا دن، سید الشہداء کے چہلم کا دن، 72 کا اربعین ہے۔ کل کی تقریر میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو علامت شیعہ بیان فرمائی تھیں، اس میں ایک علامت یہ ہے کہ میرا شیعہ
روزے اربعین زیارت اربعین پڑھتے ہیں. کربلا معلیٰ کی زیارتوں پر قافلہ رواں دواں ہے. ہر انسان جو زیارت کربلا معلیٰ کے لیے اپنے گھر سے نکلا اپنے آپ کو حرم امام حسین تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے کہ چاہتا یہ ہے کہ روز اربعین حرم امام حسین میں گزرے. واقعاً امام حسین علیہ السلام کے حرم میں کچھ خاص تاریخیں ہیں اور جن کے اوپر ائمہ نے بہت زیادہ زور بھی دیا ہے، لوگوں کو رغبت دلائی ہے کہ ان تاریخوں میں تم اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی حرم میں پہنچاؤ. انہی تاریخوں میں اربعین بھی ہے کہ جس کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ کوشش کرو کہ تم اپنے آپ کو کربلا معلیٰ میں اربعین کی شب و روز گزارو. اسلامی کیلنڈر کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو تقریباً ہر تاریخ جس میں کوئی اہمیت پائی جاتی ہے، جس میں کوئی عظمت پائی جاتی ہے، ان تمام تاریخوں کے لیے معصومین علیہ السلام نے زیارت امام حسین پڑھنے کی تاکید کی ہے اور زیارت امام حسین کرنے کی تاکید کی ہے. چاہے وہ 15 شعبان ہو، 3 شعبان ہو، روز عرفہ ہو، روز عاشورہ ہو، یا پھر یہ اربعین جیسی تاریخ ہو. عزیزان گرامی، میں نے اس کے پہلے بھی اسی اشرے میں ایک جملہ عرض کیا ہے کہ خوش نصیب ہیں یہ لوگ جن لوگوں کو یہ شرف نصیب ہوا کہ کربلا معلیٰ کی زیارت سے انہوں نے اپنے آپ کو مشرف کیا اور آج کے تاریخ میں یہ لوگ اپنے آپ کو حرم امام حسین تک پہنچائے. اللہ سب کی زندگی میں یہ دن، یہ موقع عطا فرمائے کہ وہ کربلا معلیٰ میں زیارت امام حسین علیہ السلام کرے، چاہے وہ اربعین ہو یا عاشورہ ہو یا 3 شعبان ہو یا 15 شعبان. لیکن اور تاریخوں کی زیارتوں میں اور اربعین کی زیارت میں ایک تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے. جب اربعین کی زیارت کے لیے زائرین نکلتے، چونکہ آج اربعین کا روز ہے اس لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں عزیزان گرامی، جب اربعین کی زیارت کے لیے زائر نکلتے ہیں تو ایک سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے کہ نجف اشرف سے کربلا معلیٰ تک پیدل. تو یہ پیدل چلنے کا سلسلہ تو پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. میں نے اس بات کو عرض کر چکا ہوں، اس بات کو نہیں دہرانا، لیکن صرف اور صرف اس بات کو عرض کرنا ہے کہ اربعین کی زیارت میں ایک امتیاز پایا جاتا ہے. اور وہ امتیاز کیا پایا جاتا ہے کہ آپ جن لوگوں نے کربلا معلیٰ میں اربعین کیا ہے وہ لوگ اس بات کی تصدیق کریں گے، تائید کریں گے کہ ہر طرف قیام لگے رہتے ہیں، قافلہ گزرتا رہتا ہے، پیدل لوگ چلتے رہتے ہیں، کارواں گزرتا رہتا ہے، اور باقاعدہ کثیر مجمع ایسا ہوتا ہے جو زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو اربعین کے موقع پہ جو کہا جائے کہ وقف کر دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو پانی پلاتے رہتے کہ زائرین امام حسین پیاسے نہ جائیں. لوگ زائرین امام حسین کی خدمت کرنے کو بھی اپنے لیے شرف محسوس کرتے ہیں. اور یہ پورا نجف سے کربلا تک کا مسئلہ ہے. اتنا طول سفر، اتنا لمبا راستہ، لیکن ہر طرف زائرین کے انتظامات کے لیے، زائرین کے آرام کے لیے، زائرین کی خدمت کرنے کے لیے، زائرین امام حسین علیہ السلام کے خدمت کر کے شرف حاصل کرنے کے لیے یہ پورے مومنین کی کثیر تعداد ہوتی ہے، اور ہر انسان اس کام کرنے کو اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا جو روضہ ہے کربلا معلیٰ، متوجہ رہی گا عزیزان گرامی، اس بات کو آپ محسوس کریے گا، چونکہ روز اربعین ہے. خدا کرے میں ان باتوں کو آپ لوگوں کے ذہن تک اتار سکوں. کربلا کا جو رقبہ ہے کوئی بہت بڑا نہیں ہے، کربلا بہت زیادہ وسیع و عریض نہیں ہے،
لیکن عزیزان گرامی اس بات کو آپ لوگ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ 2 کروڑ 3 کروڑ تک کا مجمع آسانی سے کربلا معلیٰ میں آ جاتا ہے. زائرین امام حسین وہاں پر اکٹھا ہو جاتے ہیں. اس سے بڑا اجتماع، اس سے زیادہ مجمع، اس کثیر تعداد میں افراد کہیں پر بھی نظر نہیں آتے جتنا 40 کے روز کروڑوں کی تعداد میں حرم امام حسین اور کربلا معلیٰ کے اندر زائرین امام حسین نظر آتے. کہنے کا ہمارا مدعا اور مقصد اور مطلب یہ ہے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ کربلا کا رقبہ خود بہت زیادہ وسیع نہیں ہے. کربلا کے حدود اربع کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن عزیزان گرامی سوچنے والی بات ہے کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ تک کے افراد اس کثیر تعداد میں اکٹھا ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ بھی نہیں کہ کربلا خالی کر دی جاتی ہے، کربلا کے باشندے کربلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. بھائی جو کربلا میں رہنے والے ہیں، جو کربلا میں بسنے والے ہیں، جن کا کربلا میں قیام ہے، جن کا کربلا میں کاروبار ہے، وہ سب کے سب کربلا میں رہتے ہیں. اور اس کے بعد بھی تقریباً 2 کروڑ سے لے کے 4 کروڑ تک کا مجمع کربلا معلیٰ میں 40 کے روز اکٹھا ہو جاتا ہے. سوچنے والی بات ہے کہ جب رقبہ اتنا بڑا نہیں ہے، حدود اربع اتنا زیادہ نہیں ہے، تو آخر یہ 4 کروڑ مجمع سمٹتا کیسے؟ یہ 2 سے 4 کروڑ تک کا مجمع کربلا معلیٰ کے اندر ٹھہرتا کیسے ہے، کربلا معلیٰ میں رکتا کیسے ہے؟ اور عزیزان گرامی 40 کی زیارت کے اندر آپ اس بات کو بھی محسوس کریے گا، جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو کتنا مجمع ہوتا ہے؟ 20 لاکھ 25 لاکھ کا مجمع ہو گیا تو بہت مان لیا جاتا ہے. کئی سالوں سے یہی فگر آ رہا ہے، 20 لاکھ 25 لاکھ کا مجمع ہوتا، اس سے زیادہ کا مجمع کئی سالوں سے زیادہ مجمع نہیں ہوتا. جبکہ وہاں پر آسائش و آرام کے بھی اہتمام ہوتے ہیں، باقاعدہ وہ شہر بھی وسیع و عریض ہے، لیکن بس کتنا ہوتا ہے؟ کوٹا فکس کر دیا جاتا ہے کہ بس اتنے اس ملک سے اتنے ہی افراد آئیں گے، اس سے زیادہ نہیں آئیں گے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے 20 25 اور 30 لاکھ سے زیادہ کا مجمع نہیں ہوتا ہے. کربلا معلیٰ حدود اربع کے اعتبار سے چھوٹا ہے، آسائش و آرام کے اعتبار سے وہ انتظامات نہیں ہیں، اس کثیر تعداد میں ہوٹل وغیرہ بھی نہیں ہیں، لیکن تقریباً کروڑوں کی تعداد میں مجمع پہنچ جاتا ہے. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی زائر بھی کربلا پہنچنے کے بعد کوئی شکایت نہیں کرتا کہ میرے ساتھ انتظامات اچھے نہیں رہے. متوجہ عزیزان گرامی، میں ایک بہت ہی لطیف نقطہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں 40 کے حوالے سے، کربلا معلیٰ کے حوالے سے. پہلا مسئلہ تو یہ کہ کوئی بھی زائر امام حسین اس بات کی شکایت نہیں کرتا کہ میرے ساتھ بدسلوکی ہو گئی، میرے ساتھ انتظامات اچھے نہیں رہے، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا. سب کے سب جاتے ہیں، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہیں کو اپنا مسکن سمجھ لیتا ہے، وہیں پر وہ اپنا شب و روز گزار دیتا ہے، وہیں پر زیارت امام حسین کر لیتا ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے. لیکن پہلا سوال جو میں نے قائم کیا کہ حدود اربع کم ہے، کربلا کا ایریا بہت زیادہ بڑا وسیع نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی 2 سے 4 کروڑ کا مجمع کیسے سمٹ جاتا ہے؟ 2 سے 4 کروڑ کا مجمع کیسے آ جاتا ہے؟ جبکہ کربلا کے خود رہنے والے کربلا خالی کر کے نہیں جاتے، جو رہنے والے وہیں رہتے ہیں. اس کے بعد بھی کربلا میں کثیر تعداد میں مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. قسم خدا کی اس سوال کا جواب نہ ملتا اگر معصوم کی حدیث نے سہارا نہ دیا ہوتا. معصوم ارشاد فرماتے ہیں عرض کربلا روضۃ من ریاض الجنہ، زمین کربلا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور جنت کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ جنتی آتے چلے جائیں گے، جنت وسیع ہوتی چلی جائے گی. ظاہر سی بات ہے جب جنت کے اندر یہ اثر پایا جاتا ہے کہ جنتی آتے چلے جائیں، جنت وسیع ہوتی چلی جائے، تو جو جنت کا ٹکڑا ہوگا، جو جنت کا باغ ہوگا، اس کے اندر بھی یہ اثر ہونا چاہیے کہ جتنے بھی زائرین آتے چلے جائیں کربلا وسیع ہوتی چلی جائے. جتنے بھی کثیر تعداد میں زائرین امام حسین آئیں، کربلا وسیع ہوتی چلی جاتی ہے، کربلا پھیلتی چلی جاتی ہے، کربلا تمام اپنے زائرین کو اپنی آغوش میں لیتی رہتی. عزیزان گرامی، یہ ہے کربلا کا بہت بڑا معجزہ، بہت بڑا معجزہ ہے کہ کثیر تعداد میں مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے اور سب کو کربلا اپنے اندر جذب کر لیتی.
سب کو کربلا اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. یہ کربلا کا بہت بڑا معجزہ ہے عزیزان گرامی. دوسرے کربلا کے سلسلے سے عزیزان گرامی اس بات کو بھی آپ محسوس کریے گا، خداوند عالم نے زمین کا اتنا وسیع فرش بچھایا، اتنا لمبا چوڑا فرش بچھایا، پوری کائنات زمین کے اوپر ہے. کوئی حد نہیں ہے کہ زمین کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور زمین کی انتہا کہاں سے ہوئی. اور ہر زمین کے اوپر نمائندہ الہی آئے. قرآن خود آواز دیتا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہم نے آپ کو منذر بنایا، ڈرانے والا بنایا ہے، بھیجا ہے. اور ہم نے ہر قوم میں ہادی، رہبر اور رہنما بھیجا ہے. جہاں جہاں پہ جو قومیں تھیں خداوند عالم نے ہر جگہ پر ہادی بھیجا ہے، رہنما بھیجا ہے. یعنی کوئی بھی زمین کا خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی قوم بستی ہو اور وہاں پر اللہ نے ہادی، رہبر اور رہنما نہ بھیجا ہو. متوجہ عزیزان گرامی، اتنی وسیع و عریض زمین کا فرش جس کی نہ ابتدا پتہ ہے نہ انتہا معلوم ہے کہ کہاں سے زمین کا ٹکڑا شروع ہوا ہے، کہاں پہ زمین کا فرش اختتام پذیر ہوا، ختم ہوا ہے. لیکن عزیزان گرامی اتنے وسیع و عریض زمین کے فرش کے اوپر خداوند عالم نے کسی بھی زمین کی مٹی کو خاک شفا نہیں بنایا. مٹیاں سب پاکیزہ قرار دی گئی ہیں، لیکن طہارت اپنی جگہ پر، پاکیزگی اپنی جگہ پر. کہیں پر بھی خداوند عالم نے کسی بھی زمین کے حصے میں، کسی بھی زمین کے ٹکڑے کی مٹی کو خداوند عالم نے خاک شفا کا درجہ نہیں دیا. میں نے کل بھی تقریر میں شب اربعین کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ چوتھے امام خاک شفا لے کر کے چلتے تھے، اپنے ساتھ رکھتے تھے ہمیشہ. خاک شفا خداوند عالم نے کسی بھی زمین کے حصے میں نصیب نہیں کیا. کہاں دیا ہے؟ کربلا معلّہ کے زمین کو عطا فرمایا. متوجہ عزیزان گرامی، کیوں؟ پہلا مسئلہ سمجھیے گا عزیزان گرامی. مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بہت جنگیں لڑی ہیں، پیغمبر کے زمانے میں بھی لڑی ہیں، اور بعد پیغمبر بھی 3 بڑی بڑی جنگیں اور جہاد کی ہیں مولائے متقیان نے. بدر سے شروعات ہوئی ہے، نہروان تک امیر المومنین نے بڑی بڑی جنگوں کو جیتا، بڑے بڑے میدانوں کو سر کیا، بڑے بڑے میدانوں کو فتح کیا ہے، بڑے بڑے سرماؤں کو واصل جہنم کیا ہے. خیبر کو علی نے فتح کیا، خندق کو علی نے فتح کیا، مارا ابو انتر کو علی نے مارا، عمرو ابن عبد کل کفر تھا اسے واصل جہنم کیا. کثیر تعداد میں علی نے بدر سے لے کر نہروان تک کی جنگیں لڑی ہیں. کربلا کی زمین کو اللہ نے خاک شفا کیوں قرار دیا؟ عزیزان کرام غور فرمائیے گا. ظاہر سی بات ہے بدر میں بھی علی ہے، میدان بدر، احد میں آئے میدان احد، خیبر میں آئے علاقہ خیبر، خندق میں آئے علاقہ خندق. ہر ایریے میں علی گئے، ہر علاقے میں علی گئے. لیکن عزیزان گرامی حتیٰ کہ اتنی جنگوں میں، اتنے میدانوں میں علی کے قدم پہنچے ہیں، علی نے ان بڑی بڑی میدانوں کے جنگوں کو جیتا ہے، لیکن کسی بھی حصے کی زمین کو اللہ نے شفا کا درجہ نہیں دیا. کسی بھی زمین کی خاک کو اللہ نے شفا کا درجہ نہیں دیا. میرے معبود بدر ہے، احد ہے، خیبر ہے، خندق ہے، صفین ہے، جمل ہے، نہروان ہے، تقریباً 84 جنگیں علی نے لڑی ہیں. ان تمام جنگوں میں کسی بھی میدان کو تو نے خاک شفا کا درجہ نہیں دیا. کربلا کی خاک کو تو نے خاک شفا کا درجہ کیوں دیا ہے؟ خاک شفا کا درجہ کیوں دیا ہے؟ اچھا اپنی خداوند عالم جواب دے. تمام جنگوں میں اور میدان کربلا میں ایک فرق پایا جاتا ہے. متوجہ رہیے عزیزان گرامی، تمام جنگوں میں اور میدان کربلا میں ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے. وہ فرق کیا ہے؟ تمام جنگیں میدانوں میں ہوئی ضرور ہیں، بدر سے لے کر نہروان تک، لیکن کسی بھی میدان کو علی نے خرید کر کے اپنی ملکیت نہیں بنایا اور اس میدان میں جنگ نہیں ہوئی. بدر علی نے نہیں خریدا، احد علی نے نہیں خریدا، کسی بھی میدان کو پیغمبر نے نہیں خریدا، امیر المومنین نے نہیں خریدا. لیکن کربلا اس میدان کا نام ہے، کربلا اس زمین کا نام ہے کہ جس زمین پر جب حسین ابن علی نے ارادہ بنایا ہے جہاد کرنے کا، چونکہ کربلا حسین کے لیے خلق ہوئی تھی، حسین کربلا کے لیے خلق ہوئے تھے، تو حسین نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے، کربلا معلّہ پہنچنے کے بعد پہلے زمین کربلا کو خریدا ہے، اپنی ملکیت بنایا ہے.
اپنی میراث بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، اب بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے خاک کربلا کے اندر شفا کیوں رکھا ہے؟ اللہ نے خاک کربلا کے اندر شفا اس لیے رکھا ہے کہ چونکہ حسین نے زمین کربلا کو خرید کر کے اپنی میراث بنایا، اپنی ملکیت بنایا ہے، اسی لیے زیارت کے اندر فخرہ پایا جاتا ہے۔ آپ تلاوت کرتے رہتے ہیں، زیارت پڑھا کرتے ہیں، آپ پاکیزہ جس زمین میں دفن ہوئے وہ زمین طیب و طاہر۔ عزیزان گرامی، یہ کربلا کے شہداء کا اثر ہے، خود بھی پاکیزہ ہیں شہداء کربلا۔ جس زمین میں دفن ہوئے وہ زمین پاکیزہ ہو گئی۔ عزیزان گرامی، پاکیزہ ہوئے شہداء کے دفن ہونے سے، اور اس زمین کے اندر شفا آئی ہے سید الشہداء کے دفن ہونے سے، سید الشہداء امام حسین ابن علی کے دفن ہونے سے اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ 40 کی زیارت ہے عزیزان گرامی، اس بات کو آپ محسوس کریے گا۔ کثیر تعداد میں مجمع جاتا ہے، کثیر تعداد میں مجمع جاتا ہے زیارت 40 کرنے کے لیے، کربلا مولا کی ذات کے لیے۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ دیا نا، خطبہ فدق، اس خطبہ فدق کے اندر زیارت 40 کی کثیر تعداد کے اوپر جملہ ملاحظہ فرمائیے۔ خطبہ فدق جو دیا نا شہزادی کونین نے، اس خطبہ فدق میں جہاں اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے، جہاں اپنے حق کی دلیلیں قائم کی ہیں، قرآن کی آیات پیش کی ہیں کہ فدق میری ملکیت ہے، فدق میرا حق ہے، فدق میری میراث ہے، قرآن کی آیتیں یہ ہیں، ہم پیغمبر کے وارث ہیں، یہ ہمیں پیغمبر نے عطا فرمایا ہے، میرے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کرنے والا، اس لیے کہ پیغمبر کی میں اکلوتی بیٹی ہوں۔ جہاں شہزادی کونین نے خطبہ فدق میں اپنی ملکیت بتائی ہے، وہیں خطبہ فدق میں شہزادی کونین نے جو احکام اللہ نے نافذ کیے ہیں امت محمدی پر، اس کا فلسفہ بھی بیان کیا ہے۔ 40 سمجھیے گا عزیزان گرامی، فلسفہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے جو واجبات رکھے ہیں نا، اس کا فلسفہ بیان فرمایا۔ کہا نماز اللہ نے کیوں واجب کی؟ کہا اللہ نے نماز اس لیے واجب کیا تاکہ تم تکبر سے پاک ہو جاؤ۔ اللہ نے نماز اس لیے واجب کی تاکہ تکبر سے پاک ہو جاؤ۔ اللہ نے روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ تمہیں قیامت کی بھوک و پیاس کا احساس رہے، تم بھوکوں کی بھوک کا خیال رکھ سکو۔ حج کو اللہ نے اس لیے واجب قرار دیا ہے کہ جب کثیر تعداد میں مجمع اکٹھا ہوگا، حاجیوں کا مجمع اکٹھا ہوگا، ایک مکان کا طواف کریں گے 20 لاکھ 25 لاکھ افراد، تو لوگوں کو قوت اسلام پتہ چلے گی۔ فلسفہ سمجھیے گا عزیزان گرامی، میں 40 بتا رہا ہوں کہ 40 کی کثیر تعداد کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا بڑا فلسفہ ہے۔ نماز تکبر سے پاک کرتی ہے، روزہ بھوک و پیاس کا احساس دلاتی ہے۔ حج کیوں ہے؟ تاکہ لوگوں کے اندر ہیبت طاری ہو، لوگوں کے اندر ہیبت طاری ہو، جو دشمنان اسلام ہے انہیں سمجھ میں آ جائے کہ قوت اسلام کیا ہے، ہیبت اسلام کیا ہے۔ آخر کون تھا جس نے حج کی دعوت دی ہے جو آج تک لوگ حج کے لیے آمادہ ہیں، اور 20 سے 25 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہو جا رہا ہے؟ جب اتنا مجمع اکٹھا ہوگا تو لوگوں کے دلوں میں رعب اسلام پیدا ہوگا، ہیبت اسلام پیدا ہوگا، قوت اسلام سمجھ میں آئے گی کہ مسلمانوں کی کم سے کم تعداد اتنی یہاں پر ہے، نہ جانے کتنے دنیا میں مسلمان ہوں گے۔ متوجہ نظام گرامی، تو حج کو اللہ نے کیوں واجب کیا؟ کہ اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں ہیبت پیدا ہو جائے، جو دشمنان اسلام ہیں، جو دشمنان توحید ہیں، جو دشمنان پیغمبر اسلام ہیں، کہ قوت اسلام کیا ہے، ہیبت اسلام کیا ہے، رعب اسلام کیا ہے، طاقت اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے۔ حج کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، مسلمانوں کی طاقت کتنی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا لاکھوں سلام ہو 40 کی زیارتوں پر جانے والے ان زائرین کے اوپر کہ ظاہر سی بات ہے جب 25 لاکھ کے مجمع سے ہیبت اسلام سمجھ میں آ سکتی ہے، تو جب 2 کروڑ کا مجمع کربلا معلی میں اکٹھا ہوتا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے یزیدیت کے دلوں میں ہیبت حسینیت طاری ہوتی ہوگی۔
روب حسینیت طاری ہوتا ہوگا، قوت شیعت سمجھ میں آتی ہوگی، قوت حسینیت سمجھ میں آتی ہوگی۔ جب 25 لاکھ کا مجمع اسلام کی طاقت کو منوا سکتا ہے تو 2 کروڑ کا مجمع حسینیت کی طاقت کا کلمہ پڑھواتا ہے۔ عزیزان گرامی، 40 ہے یہ، اس لیے 40 پر معصومین نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اس سے حسینیت کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ حسین زندہ باد؟ کیسے معلوم ہوگا حسین زندہ باد؟ عزیزان گرامی، یہ 2 کروڑ کا مجمع جا رہا ہے، اکٹھا ہوتا ہے تقریباً۔ یہ جو کثیر تعداد میں مجمع اکٹھا ہوتا ہے، حرم سے پہنچنے سے پہلے زائرین امام حسین کی زبانوں پر ایک فقرہ ہوتا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین کا مفہوم سمجھ میں آیا جانے گرامی؟ لبیک یا حسین یہ نعرہ نہیں ہے، لبیک یا حسین یہ نعرہ نہیں ہے۔ کافی لبیک یا حسین کیا ہے؟ جیسے نعرہ حیدری ہے نا، تو نعرہ حیدری کا مفہوم جواب کیا بنتا؟ یا علی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب نعرہ حیدری کہہ دیا تو یہ نعرہ بن گیا، لیکن لبیک یا حسین یہ نعرہ نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہ لبیک یا حسین ایک سوال کا جواب ہے، ایک سوال کا جواب ہے۔ کہا کیسے سوال کا جواب؟ مسئلہ یہ ہے عزیزان گرامی، 1400 سال پہلے عصر عاشور سے پہلے حسین ابن علی نے کہا تھا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے۔ عزیزان گرامی، جو بھی حسینی اس وقت عالم انوار میں تھا، عالم ارواح میں تھا، صلبوں میں تھا، ماں کی رحموں میں تھا، جو جہاں پر بھی تھا یقینی معنوں میں وہاں سے اس نے صدا بلند کی ہوگی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ 1400 سال پہلے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کرنے والے حسین کے جواب کا نام ہے لبیک یا حسین۔ آج کثیر تعداد میں مجمع یہ کہتا ہے لبیک یا حسین، مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، مولا ہم آپ کے ناصر بننے کے لیے تیار ہیں، مولا ہم آپ کے مددگار ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کثیر تعداد کے ذریعے، اس مجمع کے ذریعے سے یزیدیت مسمار ہو جاتی ہے، یزیدیت نیست و نابود ہو جاتی ہے، یزیدیت کے زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں کہ حسینیت کی طاقت کثیر تعداد میں نظر آ رہی ہے۔ وہ حسین جو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا مارا گیا تھا، آج کروڑوں کا مجمع لبیک یا حسین کی صدا بلند کر کے بتا رہا ہے، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے 40۔ اس لیے معصومین علیہ السلام نے زیارتوں پر بہت زیادہ زور دیا کہ انسان کو امام حسین علیہ السلام کی زیارتوں پر جانا چاہیے۔ آج روز 40، روز 40 کربلا والوں کا چہلم کا دن ہے، کربلا والوں کے 40 ہے، ان کا 40 ہے جن کا 40 نہیں ہو پایا۔ ہم تو یہ 40 دن پر 40 کر رہے ہیں نا، ہم تو 40 دن پر 40 کر رہے ہیں نا۔ کربلا والوں کا جو 40 ہوا ہے وہ تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا، 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ 20 سفر ہی تھی جب زینب، ام کلثوم، لیلی و رباب، سید سجاد، 5ویں امام کربلا میں وارد ہوئے تھے۔ یہ ہے چہلم، یہ ہے چہلم، یہ ہے کربلا والوں کا 40۔ کل شب کی مجلس میں نے پڑھا تھا کہ بیویوں نے اپنے آپ کو جب کربلا پہنچی ہیں تو وارثوں کی قبروں پر گرا دیا تھا، وارثوں کی قبروں پر گرا دیا تھا۔ کربلا میں 3 روز تک ماتم ہوا ہے،
زینب حسین کا ماتم کر رہے ہیں، علی اکبر کا ماتم ہو رہا، عباس کا ماتم ہو رہا، قاسم و محمد کا ماتم ہو رہا۔ ہر بیوی اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم کر رہی ہے، اپنے اپنے نونہالوں کا ماتم کر رہی ہے، اپنے اپنے وارثوں کا ماتم کر رہی ہے، لیکن زینب ہے جو صرف حسین کا ماتم کر رہی ہے۔ زینب ہے جو صرف حسین کا ماتم کر رہی ہے۔ اون و محمد ان شہداء کا نام ہے کہ جن کے اوپر ان کی ماں نہ کوفے میں روئی، نہ کربلا میں روئی، نہ شام میں روئی، نہ واپسی پہ کربلا میں روئی۔ یہ وہ شہداء ہیں اون و محمد کہ جن کی ماں نے جب بھی آنسو بہایا ہے تو زہرا کے لال حسین پر آنسو بہایا، جب بھی گریہ کیا ہے تو علی اکبر پر گریہ کیا ہے، کبھی اون و محمد پر آنسو نہیں بہایا، کبھی بھی اون و محمد پر گریہ نہیں کیا۔ اور جب بھی پوچھا گیا تو یہی کہا، نہیں ہم حسین کا ماتم کریں گے، اس لیے کہ زہرا نے چکیاں پیس پیس کر کے حسین کو پالا۔ 3 روز تک ماتم ہوا ہے کربلا میں، 40 منایا گیا ہے، سوگواروں نے حسین کا ماتم کیا ہے، 72 کا پرسہ سید سجاد کو دیا گیا ہے۔ عزادارو آج 40 ہے، آج امام زمانہ آئے ہوں گے، آج امام زمانہ آئے ہیں 72 کا پرسہ لینے کے لیے۔ آج شہزادی کونین آئی ہیں حسین کا پرسہ لینے کے لیے، آج رباب آئی ہیں علی اصغر و سکینہ کا پرسہ لینے کے لیے، آج ام لیلہ آئی ہیں علی اکبر کا پرسہ لینے کے لیے۔ اپنے آنسوؤں کے مسئلے میں کبھی بخل سے کام نہ لینا، اس لیے کہ یہ آنسو تمہاری آنکھوں میں ہیں ضرور لیکن زہرا کی امانت ہیں۔ ان آنسوؤں کو زہرا کے رومالوں تک پہنچا دو، اس لیے کہ زہرا سب کے پاس جاتی ہے اور یہی کہتی ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس حسین کے نام کا آنسو چاہیے، مجھے بس حسین کے نام کا آنسو چاہیے۔ رونے کے مسئلے میں کبھی انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ زہرا کو کسی اور چیز کی تمنا نہیں ہے، کسی اور چیز کی امید نہیں ہے۔ زہرا کو اگر امید وابستہ ہے تو عزاداروں سے حسین کے نام کے آنسو کی امیدیں وابستہ ہیں۔ روایت کے جملے 3 روز تک ماتم ہوا ہے، اس کے بعد جناب سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کیا ہم مدینہ واپس چلے؟ روایت کے جملے ہاں میرے لال اب ہم مدینہ جائیں گے۔ اماریاں آمادہ کی گئی، ناقے لائے گئے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب ساری بیویاں اماری میں بیٹھ گئی ہیں، اماری میں ساری بیویاں بیٹھ گئی تو سید سجاد نے پھر وہی جملہ کہا، پھوپھی اماں ایک اماری میں کوئی بیوی سوار نہیں ہوئی ہے۔ زینب نے کہا وہ رباب ہے جو رباب ابھی تک اماری میں نہیں بیٹھی۔ روایت کے جملے ہیں جناب سید سجاد اور جناب زینب پہنچے تو کیا دیکھا مقتل میں حسین کی قبر پر رباب زارو قطار آنسو بہا رہی، رباب رو رہی، گریہ ازاری کر رہی۔ ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی اور آپ بڑھنے کے بعد فرمایا شہزادی رباب چلیے قافلہ آمادہ ہے، قافلہ آمادہ سفر ہے۔ ایک مرتبہ رباب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، شہزادی زینب، اے بنت علی، اے شریکت الحسین، آپ مدینہ چلی جائیے، مجھے کربلا میں چھوڑ دیجئے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں کس کے سہارے زندہ رہوں گی، میرے سر پہ نہ حسین ہے، میری آغوش میں نہ سکینہ و علی اصغر ہے۔ روایت بتا رہی کہ رباب کسی طریقے سے آمادہ نہیں ہے جانے کے لیے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا اماں رباب میں بحکم امام کہتا ہوں چلیے۔ روایت کے جملے جیسے حکم امام سنا نا تو رباب نے ایک مرتبہ سید سجاد کو دیکھا اور قبر حسین کو دیکھا۔ سننا زدارو، ایک مرتبہ سید سجاد کو دیکھا اور ایک مرتبہ قبر حسین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ فرمایا قبر حسین کو مخاطب کہہ کے، اے میرے والی و وارث، میں آپ کی قبر پر عہد کرتی ہوں، میں آپ کی قبر پر عہد کرتی ہوں کہ نہ میں کبھی ٹھنڈا پانی پیوں گی اور نہ ہی میں کبھی سائے میں بیٹھوں گی۔ عزادارو یہ ایسا عہد تھا، یہ ایسا وعدہ تھا، یہ ایسا عہد رباب تھا کہ روایت بتا رہی کہ رباب پوری زندگی نہ ہی سائے میں بیٹھی اور نہ ہی ٹھنڈا پانی پیا۔ اسی لیے امام زمانہ نے فرمایا ہے نا، زیارت ناہیہ میں میرا سلام ہو ان چہروں کے اوپر جنہیں تمازت آفتاب نے چہرے کے رنگوں کو متغیر کر دیا تھا۔
چہرے کے رنگوں کو متغیر کر دیا تھا. عزاداروں روایت بتا رہی قافلہ آمادہ ہے, ابھی جانے والا تھا کہ جناب زینب آگے بڑھی. آوازی میرے لال سید سجا بس قافلے کو اتنا دیر روک لو کہ میں میدان مقتل میں, میدان کربلا میں اپنے لال اون محمد پر آنسو بہالوں, اپنے لال اون محمد پر آنسو بہالوں. ایک بار سید سجاد نے کہا ہاں پھوپھی اماں آپ بھی چلیے, میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں. جیسے ہی چلے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو نقاب پوش ہے. واہ اون محمد, ہائے اون محمد, کیا مرثیہ پڑھ رہی ہے, اپنے سر و سینہ کو پیٹ رہی ہے. ایک بار زینب آگے بڑھی اور پڑھنے کے بعد بی بی آپ کون ہیں جو میرے لال اون محمد پر آنسو بہا رہی ہے؟ اگر رونا ہے تو آپ اپنے شہید پر آنسو بہاؤ. ارے اون محمد پر رونے کے لیے زینب موجود ہے. ایک ادھر نقاب پوش بی بی نے ایک جملہ کہا, اے بی بی ابھی تک آپ جو روتی تھی کس پر روتی تھی؟ کہا میں زہرا کے لال حسین پر آنسو بہاتی تھی. نقاب پوش بی بی نے نقاب کو پلٹا, آواز دی زینب ارے تو زہرا کے لال کا ماتم کرتی ہے, زہرا تیرے لال اون محمد پر گریا کرتی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزاداروں قیامت کا روایت ہے, قیامت کی تاریخ ہے, 40 ہے. عزاداروں خوب گریا کر لو, خوب گریا کر لو. ویسے بھی یہ محرم اس حالت میں گزرا ہے کہ پتہ نہیں حق کے گریا ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اے میری شہزادی ہم لوگوں کے گریا کو قبول کر لینا, ہم لوگوں کی عزا کو قبول کر لینا, ہم لوگوں کی مجلسوں کو قبول کر لینا, ہم لوگوں کی عزاداری کو قبول کر لینا. عزاداروں سننا, روایت بتا رہی قافلہ جا رہا ہے. اب کہاں جا رہا ہے؟ مدینہ پہنچنے والا ہے. جیسے ہی سرحد مدینہ پر پہنچا ہے, ایک مرتبہ سید سجاد نے بشیر کو بلایا, بشیر یہاں. بشیر قریب آیا, کیا بات ہے آقا؟ کہا بشیر تیرا باپ شاعر تھا, کیا تو بھی شاعر ہے؟ کہا ہاں میں بھی شاعر ہوں. کہا جا کر محلے بنی ہاشم میں ہم لوگوں کے آنے کی خبر سنا دے, ہم لوگوں کے آنے کی خبر سنا دے, بتا دے کہ آل رسول آ گئے ہیں, رسول زادیہ آ گئی ہیں, حسین کا بیٹا آ گیا ہے. ایک مرتبہ بشیر کے ہاتھ میں علم دیا, بشیر کے ہاتھ میں علم دیا. بشیر محلے بنی ہاشم میں پہنچا. جیسے ہی محلے بنی ہاشم میں پہنچا ہے, بشیر نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. اوے مدینہ والو, مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, جان مدینہ مارا گیا, نواز رسول مارا گیا, روح مدینہ مارا گیا, علی کا نور نظر مارا گیا, بطول کا فرزند مارا گیا. جیسے ہی یہ صدا بلند ہوئی ہے نا, کئی گھروں کے دروازے کھلے. ایک گھر سے ام سلمہ نکلی, ایک گھر سے ام البنین نکلی, ایک گھر سے سغرا نکلی, ایک گھر سے محمد حنفیہ نکلے. روایت بتا رہی ہے کہ جب ام البنین نکلی تھی نا, تو ساتھ میں جناب عباس کا بیٹا نکلا تھا, ساتھ میں جناب عباس کا بیٹا بھی نکلا تھا. بس عزاداروں مجلس تمام ہو گئے. روایت کے جملے ہیں, جیسے ہی عباس کے بیٹے نے بشیر کے ہاتھ میں علم عباس کو دیکھا نا, ایک مرتبہ آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا, یہ بتا یہ تیرے ہاتھ میں علم کیسے آ گیا؟ یہ علم تو میرے بابا کا علم ہے, یہ علم تو میرے بابا کے ہاتھوں میں رہتا ہے, کیسے تیرے پاس آ گیا؟ ایک مرتبہ بشیر نے بچے کے تیور کو دیکھا, اس کی جرت کو دیکھا, ایک مرتبہ سر پر ہاتھ پھیرا, کہا میرے لال چلو مسجد نبوی کے قریب چلو, سب بتاتا ہوں. روایت کے جملے ہیں, ام البنین چلی, عباس کا بیٹا چلا. جیسے ہی روزے رسول کے قریب پہنچے, ایک مرتبہ بشیر نے ایک جملہ کہا, حسین مارا گیا, کربلا میں رولا رولا کے قتل کیا گیا. روایت کے جملے ہیں, جیسے حسین کی شہادت کی خبر ام البنین نے سنی, ایک مرتبہ نجف اشرف کا رخ کیا, آواز دی, اے میرے والیو وارث, کیا اسی عباس پہ فخر تھا کہ عباس سلامت رہا, میرا حسین مارا گیا. جیسے ہی ام البنین نے جملہ کہا, بشیر نے کہا نہیں ام البنین ایسا نہ کہو, جب تک عباس زندہ تھا حسین کی کمر سلامت تھی, زینب کا پردہ سلامت تھا, حسین بھی زندہ تھا. اے ام البنین تیرے لال عباس کے شان قلم ہوئے, فرات کے قریب مارا گیا. روایت کے جملے ہیں, جیسے ہی سنا نا کہ شان قلم ہوئے اور فرات کے کنارے مارا گیا, تو بس ایک جملہ کہا ام البنین نے, مجلس تمام ہو گئے. عزاداروں ایک جملہ کہا, اے میرے لال جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لے لیتا ہے. اے میرے لال جب تو بلندی سے گرا ہوگا تو تیرے شانے تو پہلے قلم ہو گئے. اے میرے لال تو یقینی طور پر
सीने के सहारे गिरा होगा। ए मेरे लाल, जब तू बुलंदी से गिरा होगा तो तेरे सीने की हड्डियों का क्या हुआ होगा, तेरे जिस्म की क्या सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबुन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाले जो वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे मुत्तसिल लेकिन है मामा को कबूल फरमा, हमारे अशकज़ा कुरमाल ज़हरा में जगह अता फरमा, हमारे अशकज़ा को हमारे शिफात और नजात की ज़मानत बना। मेरे माबूद रोज़े अरबाइन है, मेरे माबूद जो लोग ज़ियारतों पर गए उन सब हिफ्ज़ अमान के साथ वतन वापसी नसीब फरमा। मेरे माबूद हम सब को करबला मौला तमाम बात बैतुल इज़्ज़त नसीब फरमा। मेरे माबूद हम सब की आज़ादारी को कबूल फरमा, आज़ादारी में हुई कोताहियों को दरगुजर फरमा। मेरे माबूद इमाम ज़माना के ज़ुल्म में ताजील फरमा, हम सबको उनके अमाना साहब में शुमार फरमा। इमाम ज़माना को सलामती अता फरमा, उनके सलामती के तसद्दुक़ में मेरे माबूद तमाम आज़ादारों को तमाम आफ़त अर्ज़ी और समी बलाओं से और इस वबाई मर्ज़ से तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। गुजारिश है, एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा करके मरहूम इब्राहीम चुनोय, शीरीन चुनोय, अशरफी आपा चिनोय, हाजी कासिम मीठा, गुलशन मिस्ट्री हाजी मीठा, हाजी निसार हुसैन, राजा हुसैन साबू वाला, हाजियानी अमीना बाई बिनते हसन अली, रशीदा बाई बिनते हसन अली और कुल मरहूमीन मोमिन और मोमिनात की रूह को इरसाल फरमा दें। हंसते हैं तमाशाई तो रोता है मेरा दिल, जब रोती है तन्हाई तो रोता है मेरा दिल, याद आता है जब भाई तो रोता है मेरा दिल, हर समत तमाशाई है बाज़ारे जफा है, मेरा अब्बास कहाँ है, महमिल ना मारी ना मेरे सर पे रिदा है, मेरा अब्बास कहाँ है, महमिल ना मारी ना मेरे सर पे रिदा है, मेरा अब्बास कहाँ है। सच्चात किया है मसाइब का समंदर, मसाइब का समंदर, फरियाद वो करता है संभाले हुए लंगर, माँ बहन भूखी आई है बलवे में खुले सर, बीमार तड़पता है मेरे लब पे बुका है, मेरा अब्बास कहाँ है, महमिल ना मारी ना मेरे सर पे रिदा है, मेरा अब्बास कहाँ है। दिल करता है फरियाद असीरी के सितम पर, दिल करता है फरियाद असीरी के सितम पर, परदेस में उस्ताद की हद हो गई हम पर, हंसते हैं सितम गा के लही अहले हरम पर, इस शाम के बाजार में जीना भी सजा है, मेरा अब्बास कहाँ है, महमिल ना मारी ना मेरे सर पे रिदा है, मेरा अब्बास कहाँ है। जख्मों से बदन चूर गमों से है जिगर का, गमों से जिगर चाक, हाथों में रसन दिल में चुभन सर पे मेरे खाक, रोती है ज़मीं मुझ पे बुका करते हैं अफलाक, किससे करूं फरियाद यहाँ कौन मेरा है, मेरा अब्बास कहाँ है, महमिल ना मारी ना मेरे सर पे रिदा है, मेरा अब्बास कहाँ है। मैं उसकी वफाओं की कसम खाती हूँ फिजा, की कसम खाती हूँ फिजा, जब घर से चली थी तो सवार उसने किया था, क्यों छोड़ गया मुझको सितमगारों में तन्हा, फिजा में तड़पती हूँ कहो तुमको पता है, मेरा अब्बास कहाँ है, महमिल ना मारी ना मेरे सर पे रिदा है, मेरा अब्बास कहाँ है। मैं घर से
نکلتی تو وہ کہتا تھا اے لوگوں، جہاں بھی پانی و مشق و علم کی بات چلی، علی کے لال کے قدموں تلے فرات چلی، وفائے عشق و محبت کی کائنات چلی، دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی، دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی۔ علم کے تک سے ہے اب تک حیات پانی کی، جری کی جیت ہوئی اور مات پانی کی۔ یا لبوں پہ اپنے سمندر سمیٹ کر نکلی، تبسم علی اصغر سمیٹ کر نکلی، جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی، جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی۔ اگر نہ کہتی یہ آب حیات پانی کی، ہر ایک نگاہ سے گر جاتی ذات پانی کی۔ یا صدقے علی کے لال سلام، جری شکی اسد شیر ذوالجلال سلام، وفا کی آخری حد کے بہ کمال سلام، نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام، نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام۔ تیرے کٹے ہوئے بازو نجات پانی کی، تیرے بدن کا پسینہ حیات پانی کی۔ یا مظلوم میں پناہ عباس، تبات و جرت و غیرت کی انتہا عباس، جناب زینب بے کس کا آسرا عباس، لب فرات فقط تو نے یہ لکھا عباس، لب فرات فقط تو نے یہ لکھا عباس۔ ہماری تشنہ لبی ہے فرات پانی کی، حیات پیاسوں کی ٹھہری وفات پانی کی۔ یا سامان ناصر شبیر، بدلتا رہتا ہے جو کائنات کی تقدیر، فرات و مشق و علم جس کی حشر تک جاگیر میں، اور یہ میری تنظیم اس کے در کے فقیر میں، اور یہ میری تنظیم اس کے در کے فقیر۔ بہے گی چشم ازا سے فرات پانی کی، چلے گی مجلس و ماتم میں بات پانی کی۔ یا زیارت اربعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ، السلام علی الحسین المظلوم الشہید، السلام علی اسیر القربات و قتیل الابرات۔ اللہم انی اشہد انہ ولیک و ابن ولیک و صفیک و ابن صفیک الفائز بکرامتک، اکرمتہ بشہادت و حبوتہ بسعادت و اجتبیتہ بطیب الولادت و جعلتہ سیدا من السعادت و قائدا من القادت و زائدا من الزادت و آتیتہ مواریث الانبیاء و جعلتہ حجتا علی خلقک من الاوصیاء، فاظر فی الدعاء و منع النصح للعباد و بذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ و حیرۃ الضلالۃ
وحیرت ضلالت وقد توازر علیہ من غرت الدنیا وباحثه بالارذل الادنى وشرع آخرته بالثمن الأوكس وتغترس وتردى في هواه وأسخط نبيك وأعطى من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيها حريمه اللهم فلعنهم لعانا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، اشتا سعيدا ومزيت حميدا ومتا فقيدا مظلوما شهيدا. وأشهد أن الله منجز لك موعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك. وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيل الله حتى أتاك اليقين. فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سميت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامقة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات من ثيابها. وأشهد أنك من داعم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد أني بكم مؤمن وبأيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقالبي لقالبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرة لكم مودة حتى يأذن الله لكم. فمعكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم آمين رب العالمين.